یہ اللہ نے زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے وہ تو اپنے کلام میں وضاحت فرما رہا ہے. جو خالق کا انکار کرتے ہیں، خدا کے منکر ہیں، کریٹر کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، جن کی تعداد خاصی بڑھ رہی ہے، ان سے الگ ڈیل کیا جائے گا. یہ تو خطاب جمعہ ہے، مسلمانوں کی تذکیر، مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہاں کوئی خالق کائنات کے وجود پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو ایتھیزم میں مبتلا ہوں گے اور جو خدا کے منکر ہوں گے، پہلے تو ان سے خدا کے وجود پر کلام کیا جائے گا. مگر آپ اور جو میں مانے بیٹھے ہیں، ان کا رب یہ فرماتا ہے کہ زندگی کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ جو قائم فرمایا ہے، یہ امتحان کے لیے، یہ زندگی امتحان کے لیے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو میرا اور آپ کا گزر رہا ہے اور اس میں جو مجھ پر اور آپ پر بیت رہا ہے، وہ امتحان ہے. کبھی قرآن کریم، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ زندگی اور موت اور زندگی کا سلسلہ اللہ نے کیوں قائم فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تمہارے امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر ہم اس کے ذریعے تمہارے امتحان لے رہے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ زندگی ہے امتحان کے لیے. اگر بندے کو یقین ہو تو خدا کی قسم اتنی ٹینشن فری لائف ہو جائے گی بندے کی، جس کو قرآن کریم سبحان اللہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اس زمین پر حیات طیبہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، بندے کے دل میں اللہ پر ایمان بھی ہو، اللہ کے لیے محبت کے جذبات بھی ہو، اللہ پر توکل بھی ہو، اللہ ہی کی ذات کا یقین ہو کہ سب کچھ اس کے اذن اور حکم سے ہو رہا ہے.